اسلام کا مذاق کھڑا کر دو آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. جہالت کی انتہا. اچھرا میں ایک خاتون سعودی عرب کے کسی مشہور برانڈ کا ڈریس پہن کر بازار گئی تو عربی انداز میں کیلی گرافی کو دیکھ کر چند شدت پسند دینداروں نے اس عورت کو زد و کوب کیا، آوازیں کسیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. بعد ازاں پولیس کے بروقت مداخلت سے اس خاتون کی جان بخشی ہوئی. ٹیک ورز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب ہے جہاں اسلام نے جنم لیا اور آج کے دور میں وہاں مذہب کو مساجد تک محدود کیا جا رہا ہے. وہاں کی خواتین کلمے والا جھنڈا خود پر پہن کر مقابلہ حسن میں شریک ہو رہی ہیں. جبکہ ایک پاکستان ہے جہاں لاہور اچھرا بازار میں ایک خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا جس پر عربی خوشخطی میں چند فقرے درج تھے تو وہاں ہجوم نے اس پر گستاخی قرآن کا الزام لگا کر مارنا چاہا، جس کو پولیس نے بر وقت پہنچ کر بچایا اور اپنے ساتھ لے گئے. مگر اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ مولویوں نے الزام جھوٹا لگایا لیکن معافی پھر بھی عورت ہی کو مانگنی پڑی. مزید معلومات یہ ہیں کہ اس عورت کے لباس کی تحریر بعد ازاں علماء سے پڑھائی گئی تو اس میں کوئی قرآنی آیت نہیں ہے. اندازہ لگائیں ہماری جہالت کا کہ صرف عربی کیلی گرافی کو دیکھ کر اس قدر جذباتی ہو گئے کہ ایک جان کے در پہ ہو گئے. سوچیں ہم کہاں ہیں. اس سے قبل ایک ایسا واقعہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے جب ایک سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کو زندہ جلا دیا جس نے فقط ایک محفل نعت کے پوسٹر کو اتارا تھا اور ظالم لوگوں نے اس کا سر کچل ڈالا تھا. زیر نظر خاتون کو تحریک لبیک کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے قرآنی آیات والا لباس پہنا ہے. اصل میں لباس عربی برانڈ شال کریاز کا تھا اور اس پر توہین مذہب کا لیبل لگایا. وہ تو شکر ہے کہ دکان والے نے دکان میں بند کیا اور پولیس کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ وہ واردات کے بعد آتے ہیں، لیکن وہ تو شکر ہے کہ آج موقع واردات پر پہنچی. اگر ذرا دیر کر دیتی تو شاید آج ایک اور بے گناہ مر جاتی. اسی طرح کا ایک پاکستانی برانڈ مانٹو ہے، وہ بھی ایسی لکھائی والے دوپٹے اور کپڑے سیل کرتے ہیں جن پر علامہ اقبال کی شاعری وغیرہ ہوتی ہے. اسلام ہمیں امن، بھائی چارے، صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، لیکن ہمیں جلدی کام شیطان والے میں مزہ آتا ہے. خاتون کے کپڑوں پر لفظ حلوہ لکھا ہوتا ہے جو عربی میں میٹھے کو کہتے ہیں. اس پر توہین لگا دی. ان انتہا پسندوں کا بس چلے تو ہر چیز ہی توہین سمجھ کر لوگوں کی گردنیں اڑا دیں. اس عمل پر ان جاہلوں کو الٹا لٹکانا چاہیے. خاتون نے پھر بھی معذرت کی لیکن یہاں پر ASP شیربانو قابل تعریف ہیں جنہوں نے وقت پر کارروائی کر کے بچایا اور معاملہ حل کروا دیا. وہ لوگ جنہوں نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا آج کل دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اسلام کے نام پہ کسی کو بھی مار کر اللہ اکبر نعرہ لگا کر چھپ جاتے ہیں. اللہ پاک جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اس پر ایک ظالم شہنشاہ مقرر کر دیتا ہے اور تم لوگ اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے. یہ جو حشر ہے آج لوگوں کا یہ آپ کے اعمال کی سزا ہے. میرے ملک میں جاہل بھرے پڑے ہیں. یہ لڑکی اکیلی ہوتی تو یقیناً مر جاتی. اور ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی لڑکی کی ہے. یہاں کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں اسلام کا مذاق. اصل مذاق تو ان جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان لڑکی محفوظ نہیں، غیر مسلمان کو تو انہوں نے زندہ کھا جانا ہے. بے حد افسوس کا مقام ہے. حق سچ بات کہی تھی مرحوم عمر شریف صاحب نے کہ پاکستانی مسلمان جب سعودیہ گیا تو عربی میں لکھی تختی چومنے لگا جس پر بیت الخلا لکھا تھا. اندازہ لگائیں ہماری جہالت کا کہ صرف عربی کیلی گرافی کو دیکھ کر اس قدر جذباتی ہو گئے کہ ایک جان کے در پہ ہو گئے. سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک عورت نے عربک ڈیزائن کی شرٹ پہن لی ہے تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ اس سے نعوذ باللہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھوائی ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے سامنے کوئی عربی زبان میں گالیاں بھی نکالے تو انہوں نے آمین آمین ہی کہنا ہے. خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اب آپ اس خاتون کا ویڈیو پیغام بھی ملاحظہ کیجیے. میرا نام سیدہ شیربانو نقوی ہے. میں ASP گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں SHO اچھرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوعہ پیش آیا
اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بیان آئی ہے. انہوں نے کہا یہ آئندہ کی بات ہے، ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.